الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. الحمدللہ ائمہ کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ کلام جس نے ہمیں ہدیہ کیا ہے وہ ہمیں کتنا چاہتا ہے۔ اول تو مجھے الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے جتنا خوبصورت ہدیہ ملے وہ ہدیہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہدیہ دینے والا آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ امام سے ارشاد ہے واللہ انی لأحب ریحکم وروحکم وارواحکم ورؤیتکم وزیارتکم۔ قسم کھا رہے ہیں اسم جلالہ کی قسم کہ ہم آپ کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ ہم امام کی خوشبو کو پسند کریں وہ تو بات بنتی ہے، وہ باکمال ہے۔ ہم میں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے شیعوں کی خوشبو پسند ہے۔ وارواحکم ورؤیتکم، ان کی ارواح کو میں دوست رکھتا ہوں، انہیں دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، ان کی زیارت سے میں خوش ہوتا ہوں، ان کی زیارت مجھے پسند ہے۔ یعنی صرف ہمیں ائمہ کی زیارت پسند نہیں ہے، ائمہ کو ہماری زیارت بھی پسند ہے۔ وَإِنِّي لَعَلَىٰ دِينِ اللَّهِ، اور میں جو تم تک چیزیں پہنچا رہا ہوں وہ دین خدا ہے۔ فَأَعِينُوا عَلَىٰ ذَلِكَ بِوَرَعٍ، جو آپ سے توقع ہے وہ تقویٰ ہے کہ میری مدد کرو، میں تمہیں مقصد تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور پہنچاؤں گا۔ اور یہ تمام ہدایہ جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تم مقصد تک پہنچ جاؤ، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ رسول خدا دیوار بنا رہے تھے، ایک شخص گزرا وہاں سے، اس نے کہا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ کریم مدد کرتا بھی ہے اور مدد لیتا بھی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ کریم صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دیتا ہو، کریم کا دل اتنا بڑا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا دے رہا ہو تو وہ بھی لے لے۔ یہ نہ ہو کہ آج اگر میں نے لیا تو کل یہ مانگے گا تو مجھے دینا پڑے گا، یہ غریب آدمی مجھے کیا دے گا، اس میں کیا ہوگا، یہ تو تھوڑا سا ہوگا، کل کو یہ مانگنے آ جائے گا تو پھر مجھے زیادہ دینا پڑے گا اپنی شان کے مطابق، تو لے وہ بھی کریم ہے۔ رسول سے کہا، رسول نے کو آفر کی، انہوں نے قبول کیا، آؤ میرے ساتھ کام کرو۔ کام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اب مجھے مزدوری چاہیے۔ پہلے اگر معاملہ کرتے تو پھر انسان کی مرضی تھی، کام کرنے کے بعد ہے کریم، جب مزدوری مانگی تو کہا مانگو مزدوری کیا چاہیے، کہا جنت چاہیے، جنت چاہیے۔ وہ جو فوراً جواب دیتا ہے، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ مکث کرتا ہے اور کچھ لمحے رک جاتا ہے۔ خاتم الانبیاء کچھ لمحے رکنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے ہم نے تمہیں جنت دی، لیکن اعینونی بطول السجود، میں جنت ہدیہ کرتا ہوں لیکن تم بھی میری مدد کرو اپنے سجدوں کو طول دے کر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ مناجات راغبین، آج جس مناجات کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ تھوڑے فراز پیش کر رہا ہوں، باقی رہ جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ بہتر سمجھیں گے۔ آپ اپنے اس طہارت کی وجہ سے، ان ایام میں آنسوؤں کی وجہ سے، اس دل کی پاکی کی وجہ سے آپ مجھ سے بہتر ان دعاؤں کو سمجھیں گے۔ مخصوصاً جوانوں سے کہتا ہوں، میری بچیاں جو امام بارگاہ میں ہیں اور جو جوان یہاں مسجد میں ہیں، آپ لوگ پڑھیں، آپ بہتر سمجھیں گے، مجھ سے بھی بہتر اس کلام کو سمجھیں گے، اس لیے کہ امام ہر شخص سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کوشش کریں، پڑھیں، اور مجھے بھی یہ ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ میں نہیں آئی ہوئی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس کو اتنی چیز سمجھ میں آ رہی، نہیں، مجھے بھی جتنی عرق ریزی کرنی پڑی وہ مجھے معلوم ہے، اور مجھے بھی ابھی جو احساس ہے اپنی جہالت کا، اس کا اعتراف ہے کہ یہ کلام کہاں اور میرا بیان کہاں۔ آپ لوگ بھی اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں، آپ مختلف فیلڈز میں ماہر ہیں، آپ مختلف علم رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بہت سی رہنمائی ملے گی۔ مناجات راغبین میں جو امام کوشش کر رہے ہیں، پہلے آپ کو راجین ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں خوف و رجا کی بحث چلی ہے،
آج ادھر بیلنس کرنا ہے، خوف اور رجا دونوں کو آپ کو متوازن کر کے ایک متوازن شخصیت آپ کو دینی ہے۔ اگر متوازن شخصیت چاہیے تو صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک من قلت الذات، جس علی نے کہا تھا یہ علی کا فرزند ہے۔ الہی ان کان، اگرچہ میرے زاد راہ میرے پاس بہت کم ہے، میں تجھ تک آ رہا ہوں، تجھ تک آنے کے لیے جو زاد راہ چاہیے وہ میرا بہت کم ہے۔ فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک، لیکن جو حسن ظن رکھتا ہوں تم پر اور تم پہ جو آپ پہ جو توکل ہے وہ میرے لیے سہارا ہے۔ آ جائیے ہم یہاں زاد راہ توشے آخرت اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، کچھ چیزیں ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے سننے کی، اور اس سے نہ جانے کیا ہر شخص اپنی اپنی جگہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ ہمیں زاد راہ کے نام پہ کچھ کتابیں کہیں مل جاتی ہیں، کچھ میٹر مل جاتا ہے، یا کبھی کوئی صدقہ وطقہ دے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے اپنا زاد راہ بنا لیا ہے۔ یہی انسان اگر یہاں سے کربلا تک جانا ہو، کبھی یورپ امریکہ جانا ہو، یا پاکستان کے اندر ہی کسی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہو، تو اسے دیکھیے کیسے زاد راہ جمع کر رہا ہوتا ہے، کیسے وہ پیک کر رہا ہوتا ہے، کتنے پیسے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ 4 دن کچھ بھی نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہ ملے آپ کو پھر بھی کیا ہو جائے گا، وہاں جا کے ہوٹل بھی نہ کر سکیں، سڑک پہ سونا پڑے گا تو بھی کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ 4 دن میں کوئی کپڑے نہ بدل سکیں، انہی کپڑوں میں سوئیں، انہی میں جاگیں، کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اتنی فکر ہے، لیکن وہ جو زاد راہ ہے اور وہ جو طولانی سفر ہے اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ سال میں چند دن آ کے آزاداری کافی ہے، کبھی جمعے جمعرات کو صدقہ دے دیا کافی ہے، زاد راہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس زاد راہ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زاد راہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ اس سفر ہم سمجھتے ہیں ایک سفر ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس سفر کے لیے مجھے زاد راہ چاہیے، زیادہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ سفر اس دنیا میں آنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں زاد راہ چاہیے اس کا وہ جو سفر ہے، وہ سفر اس دنیا میں پیدا ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، بالغ ہونے پہ وہ باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چیزیں آپ نے اس وقت سیکھنی ہے، اپنا ذہن اس وقت بنانا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بالغ ہونے سے پہلے کرنی ہے، ان کے عقائد پہلے راسخ کرنا ہے، تب بالغ ہونے پہ وہ نماز پڑھے گا۔ ہم نے ابھی پچھلے سال جو ایتھزم پہ یہاں مجلس پڑھی، بعد میں کسی خاتون نے ہمارے گھر والوں سے کہا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، الحمدللہ ان مجالس میں آنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ بھی مجلس پڑھتی ہیں، تم نے نماز پہ ایسا کیا پڑھا؟ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں نماز پہ کچھ بھی نہیں کہا، نماز پہ موضوع میرا نماز کے کہیں نزدیک بھی نہیں آیا۔ تو اس نے واپس پوچھا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں نماز پہ کچھ نہیں بولا، پھر آپ کا بیٹا کیوں نماز پڑھنے لگا؟ کہتے ہیں اس کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے، کیونکہ توحید کے جو کانسیپٹ کلیئر ہو گئے اس لیے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ہم نے عقائد کو ان کے اندر راسخ کرنا ہے، تو جا کے بالغ ہو کے وہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ اگر بالغ ہونے تک ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ پڑھیں بھی تو ان کو 2-4 سال لگ جائیں گے باقاعدہ نمازی بننے میں۔ اسی لیے نماز کے لیے بالغ ہونے سے پہلے 7 سال سے سختی کا حکم ہے، سختی سے بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ اور بچوں کو نماز کی تربیت دینے کا سب سے اچھا یہ ہے کہ جب وقت نماز ہو جائے، آذان ہو جائے، تو آپ کے گھر میں تبدیلی آ جائے، پتہ چلے کہ خدا کی طرف سے آواز آئی ہے، ندا آئی ہے، دعوت آئی ہے، اور اس دعوت کا اثر آپ کے جسم میں، آپ کے کردار میں، آپ کے نماز پڑھنے میں بچوں کو نظر آئے۔ اگر بچوں کو نظر آئے گا تو وہ نمازی بنیں گے۔ اگر خود تو میچ دیکھ رہے ہیں، بچے سے کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، آپ کو میچ پسند ہے، اس کو کچھ اور کارٹون پسند ہے، وہ بھی جا کے نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ بس یہ مرحلہ آپ کا زندگی تولد سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، موت پہ آ کے یہ سفر
خود اس زندگی میں بھی جیسے بلوغ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد جب آپ کمانے لگتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے، جب آپ شادی کرتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے، جب آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے، ابھی ہم ان سب تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر میں وہ شروع ہو جاتا ہے، عالم بے چارگی شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کے بعد پھر حشر ہے، اور حشر کے بعد پھر انسان کو جانا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جوانی ملی ہے، یہ طاقت ملی ہے، یہ جسم ملا ہے، یہ مال ملا ہے، یہ تعلیم ملی ہے، یہ آپ کو تمدن ملا، آزادی ملی، سب کچھ ملا، سب کچھ کر سکتے تھے، بڑے عمل کر سکتے تھے، اور عمل بھی جو جتنے لیول پہ ہے، جس لیول پہ ہے وہ ہے۔ اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت کرنی ہے میں اچھا کام کروں گا، سچی نیت، ہاں جھوٹی نیت نہیں، بس آپ کو ثواب مل گیا، کر سکے بھی اچھا، نہیں کر سکے پھر بھی اچھا ہے۔ اتنی آسانی شاید ہی دنیا میں کہیں ہو۔ یہاں پر مومن جب مر جاتا ہے، انسان کا اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین راستے پھر بھی باقی ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم ينتفع بہ، ایسا علم حاصل کرو اور وہ علم چھوڑ جاؤ جو بعد میں آنے والوں کو ہدایت دیتا رہے، اور تیسرا جو ہے او ولد صالح یدعو لہ، یا ایک نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے۔ آپ نیک اولاد چھوڑ کے نہ جائیں، امیر اولاد چھوڑ کے جائیں، کیا ہو جائے گا؟ اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی قبر کی برزخ کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کے کمائے ہوئے دولت سے گناہ کرے گا، اس کا بار آپ کے گردن پہ پڑے گا، اگر اولاد صالح نہیں ہے۔ معمولاً جو دنیا دار ہیں وہ سب سے زیادہ توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ میرے بچے عیش کریں، عیش کریں، ان کو کیا ملے گا؟ اکثر وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے بچوں کو امیر کرنے کے چکروں میں ہیں، ان کے بچے، میں زیادہ نہیں بولتا اس پہ، مجھے واقعاً تعجب ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ان کے بہت زیادہ دیکھے، غریبوں میں ایب نارمل بچے میں نے نہیں دیکھے، لیکن ایلیٹ طبقے میں ایب نارمل بچے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہ غریبوں کے بچے آگے نکل جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کے بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی اس کو سختی سہنے دو۔ وہ مثال پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ بچے جو ہیں چوزے کے وہ انڈے سے نکل رہے ہیں اور انڈے کو توڑ کے وہ نکل رہے ہیں، اس کو رحم آیا کہ یہ خود بیچارے اس عمر میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ایک دن کا چوزا ہے، وہ انڈا توڑ رہا ہے، زحمت ہوگی، اس نے 2-4 انڈے خود توڑ دیے کہ یہ چوزے اس میں سے نکل آئے۔ وہ چوزے پھر کبھی بھی چل نہیں سکے، اس کو اس وقت وہ حرکت کرنی تھی جس نے اسے طاقت دینی تھی، آپ کو لگا یہ زحمت ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، اس آسانی نے اس کے لیے ساری زندگی کی اپاہجی پیدا کر دی۔ تو اپنے بچوں کو صالح بنانے کی فکر کریں، اگر آپ کے بچے صالح ہیں آپ کو بھی فائدہ ہے اور ان کو بھی فائدہ ہے۔ رہ گیا یہ جو دنیا کے بعد، اما اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے اور مزے کرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آج حساب ہے نہیں ہے، ظالم بھی جی رہا ہے، مظلوم بھی جی رہا ہے، جو عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، حساب کوئی نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا؟ وغدن حساب ولا عمل، حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ جب وہ دن آئے گا تو انسان کہے گا مجھے واپس دنیا میں بھیجو، میں اچھے عمل کر کے آتا ہوں۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک مومن جب وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ابھی موت نہیں آئی ہے، اس کو آخری لمحوں میں امیر المؤمنین کی زیارت نصیب ہوگی۔ بار دیگر صلوات۔ اسی دنیا میں، یہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے
لیکن والد معظم سے میں نے اس کو شاید سینکڑوں بار سنا ہے. اسی دنیا میں اسے امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوگی. امیر المومنین اس کو اپنا مقام دکھائیں گے. جنت میں آخرت میں اپنا مقام دکھانے کے بعد اس سے پوچھیں گے وہاں جانا ہے یہاں رہنا ہے؟ مومن کیا جواب دے گا؟ علی آپ کے ساتھ جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ مومن وہ ہے جو خوشی خوشی آگے جائے گا. انسان کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے واپس بھیجو، میں کچھ اچھا عمل کر کے آؤں گا. اس کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. جواب آئے گا کلا، وہاں حساب ہے، کوئی عمل نہیں ہے. ایک عمل وہاں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شفاعت. شفاعت وہاں کا عمل ہے یا یہاں کا عمل ہے؟ یہاں کا عمل ہے. آپ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس مرحوم نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی شفاعت ہے نا، شفاعت کی ایک قسم ہے. آپ یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، مرحوم کو وہاں فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی در حقیقت اس کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے. کیسے؟ وہ کوئی ایسے کام کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. نہیں تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. خود اس نے اگر یہاں ایسی زندگی کی ہو، وہاں جو آپ کو شفاعت ملے گی وہ یہاں کے عمل کی وجہ سے ملے گی. اگر یہاں عقیدہ ٹھیک ہوگا تو وہاں شفاعت ملے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کہا جائے شفاعت میں آپ کا عقیدہ ٹھیک کر دیتے ہیں. عقیدہ شفاعت سے ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک عقیدے پہ جاؤ گے، عمل میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ شفاعت سے ٹھیک ہوگی. ٹھیک عقیدے کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اہل بیت کی باتوں کو سننا پڑے گا. اسی طرح ہے نا، جس طرح آپ یہاں ابھی صبر کے ساتھ اہل بیت کی، صبر غلط کہہ رہا ہوں میں، لذت کے ساتھ کہنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. یہ جو مناجات ہے اس سے جو مومنین ہیں وہ لذت حاصل کرتے ہیں. ابھی ایک بزرگ آ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، لفٹ میں میرے ساتھ آ رہے تھے، کہتے ہیں میرا جی چاہتے یہ مجلس ختم ہی نہ ہو. البتہ ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں، بس اگر کچھ جوان یہاں بیٹھیں اور یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ تھکتے نہ ہوں تو یہ بھی بہت ہے. یہ لذت کمانے کی جگہ ہے، یہاں زحمت اور صبر کی جگہ نہیں ہے. بس اگر آپ کو شفاعت ملتی ہے تو وہ شفاعت بھی آج جو آپ نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے ہے، کل کی وجہ سے شفاعت نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا. صحیح عقیدہ نہ ہو تو وہاں پھر کسی کی سفارش نہیں چلے گی. آہ من قلت ذات، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحابی ہے امیر المؤمنین کا زرار بن زمرہ. اسے شام جانا پڑا کسی وجہ سے، تو وہاں معاویہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ علی کیسا تھا. دیکھیں حق اور حقیقت اور فضیلت ایسی ہے کہ وہ فضیلت سب کو پسند آتی ہے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. آپ صرف علی کے فضائل سن کے نعرے نہیں لگاتے، خوش نہیں ہوتے. سب کو علی کے فضائل سن کے مزہ آتا ہے، لیکن اپنے نفاق کی وجہ سے وہ اس سے محبت کر نہیں سکتے ہیں. آپ چور سے بھی کہیں گے نا چور، اس کو برا لگے گا. آپ کسی چور سے بھی کہیں گے معصوم، اس کو اچھا لگے گا. فضائل سب کو پسند ہے، اور جو حقیقی فضائل ہیں وہ پھر زیادہ پسند ہوں گی. اس کا جی چاہا، اس نے کہا مجھے بتاؤ امیر المؤمنین کیسے تھے. صحابی نے کہا لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، رات کے اندھیرے میں کبھی امیر المؤمنین کو دیکھا کرتا تھا. وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ. امیر المؤمنین رات کی تاریکی میں محراب میں کھڑے ہوتے تھے، اپنی محاسن مبارک کو تھام کے، یتململ تململ السلیم، جیسے مارگزیدہ ہوتا ہے، جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، وہ جس طرح تڑپتا ہے اس طرح امیر المؤمنین تڑپتے تھے.
وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جس طرح کسی کا جوان بچہ مر گیا ہو اس طرح کی گریہ فرماتے تھے۔ اب رات کی تاریکی میں اپنے محاسن تھام کے اس طرح گڑ گڑا کے اس طرح تڑپ کے کس سے گفتگو کرتے تھے؟ جی نہیں، اللہ سے گفتگو نہیں کرتے تھے، دنیا سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ دیکھیں ہمارے سب کے ذہن میں یہ آئے نا کہ اللہ سے گفتگو، اس حالت میں اللہ سے گفتگو ہو سکتی ہے، دنیا سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ علی دنیا سے گفتگو کرتے تھے، یا دنیا الیک عنی، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، ابی تعرضتی ام الی تشوقتی، تو میری مشتاق ہو گئی ہے یا اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ میں تیرا مشتاق ہو جاؤں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، علی کو یہ کہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، مجھے دنیا سے یوں گفتگو کرنی چاہیے کہ اے دنیا تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے، تو کیا چاہتی ہے، مجھے اپنا گرویدہ کرنا چاہتی ہے یا تم میری گرویدہ ہو گئی ہو؟ لا یا اللہ اکبر، احسن، ماشاء اللہ۔ ان دونوں بچوں کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ لا حان حینک ہیہات، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو علی کے پاس آ کے بیٹھ جائے۔ ہیہات، غری غیری، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، علی والے کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر علی والے ہو تو دنیا کو طلاق دے دو۔ غری غیری لا حاجت لی فیک، مجھے تیری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قد طلقتکی ثلاثا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ لا رجعت فیہا فعیشک قصیر وخطرک یسیر، تیری زندگی بہت مختصر ہے، تو بہت چند لمحوں کی زندگی ہے اور تیری اہمیت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایک بے اہمیت چیز کچھ دیر کے لیے مجھے ملے، میں نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ قیمت بہت لے رہی ہو، آپ سے بہت قیمت لیں اور آپ کو ایک بہت کم اہمیت چیز تھوڑی دیر کے لیے دے دیا جائے۔ آپ کو کہیں یہ اسٹک، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے اور اس اسٹک سے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر ہاتھ میں پکڑو اور اپنی زندگی ہمیں دے دو، اپنی پوری جائیداد مجھے دے دو، آپ دیں گے؟ نہیں بھائی، اس بے وقت چیز کے لیے میں اپنی زندگی دے دوں، اپنے ساعات دے دوں، اپنا ہم و غم دے دوں، کیوں بھائی؟ یہ وہ بھی کتنی دیر کے لیے، تھوڑی دیر آپ کے ہاتھ میں رہے گا، پھر میں واپس لے لوں گا۔ علی کیونکہ حقائق کو جانتے ہیں، وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی نہ اہمیت ہے نہ مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ پہلے کہا نا لا حاجت لی الیک، تیری مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں یہاں کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں یہاں آیا ہوں، یہ دنیا بہت اہم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کس لیے اہم ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، تقرب الی اللہ کے لیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس دنیا کی فی نفسے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے بہت تھوڑے سے دیر کے لیے بہت بے اہمیت چیز مجھے دی جاتی ہے، اس کو میں کیا کروں؟ وَعَمَلُكَ حقیر، اور تیری جو آرزویں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ جو جوان بیٹھے ہیں، جوانوں کا جو اصل مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، وہ اس دعا نے حل کر دیا اگر سمجھ میں آ گیا ہو۔ آج کل ہمیں جو سوشل انزائٹی ہے، سوشل انزائٹی کیوں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اسی نے آپ کو مار دیا ہے، جوانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ میں یہ پہنوں گا تو کیا ہوگا، میں وہ پہنوں گا تو کیا ہوگا، میرا یہ ہیئر اسٹائل ہو تو کیا ہوگا، میرا وہ ہیئر اسٹائل ہو تو کیا ہوگا، میں یوں چلوں گا تو وہ کیا سوچے گا، میں وہ پوسٹ کروں گا تو فلاں کیا کمنٹ کرے گا۔ چھوڑو دنیا کو بھائی، تم دنیا اس دنیا کے لیے ہو ہی نہیں، یہ کون سی تمہیں انزائٹی لینی ہے؟ اگر انزائٹی لینی ہے تو انزائٹی اچھی چیز ہے۔ کب اچھی چیز ہے؟
کوئی حملہ کر رہا ہے، آپ خطرے میں ہیں، تو آپ کو انزائٹی ہونی چاہیے، آپ کو سٹریس آپ کا ہونا چاہیے، اس کے ذریعے آپ کی طاقت جمع ہونی چاہیے، آپ وہاں سے فرار کرو، یہ تو اچھا ہے۔ جو اصل خطرہ ہے اس سے انزائٹی لو، اور جو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہے، تم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو، تم سے نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، نہ لکھا جا رہا ہے، نہ کام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سوشل انزائٹی۔ ہماری یہ نئی نسل کو بہت سی چیزیں اس طرح القاء کی جاتی ہیں کہ تم کیونکہ اس جنریشن سے ہو، جن زی ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ چیزیں ہوں گی اور وہ بھی مان جاتا ہے۔ یہ ہم اگر کچھ کہیں تو کہتے ہیں نہیں جی آپ اور جنریشن تھے، ہم اور ہیں، ہم تو ہیں ہی ایسے۔ یہ بہت زیادہ سائنٹیفک انداز میں ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ امیر المومنین کا کلام پڑھو، سب کچھ حل ہو جائے گا، وہ ایسے ختم ہو جائے گا۔ سوشل انزائٹی کیا ہے؟ میں یہ پوری کائنات میں مجھے کوئی انزائٹی نہیں دے سکتی ہے۔ اللہم صل علی آہ من قلت الذات۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ آہ من قلت الذات، وہ ذات کو سمجھتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بہت زیادہ راہ جمع کر لیا، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، میں جنت نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ آہ من قلت الذات و طول الطریق، راستہ بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ وبعد السفر وعظیم المورد، جو جس سے انزائٹی ہونی چاہیے وہ یہ جگہ ہے کہ میرا سفر بہت لمبا ہے، بہت طولانی سفر ہے، اور جو بات ہے نہ ختم ہونے والی زندگی، جو رسوائی کا ڈر ہونا چاہیے، وہ عالم محشر میں سب کے سامنے سب کچھ کھل جائے گا۔ انزائٹی تو ادھر آنی چاہیے، محشر کی انزائٹی ہونی چاہیے۔ ادھر عالم محشر میں جو کچھ کیا سب سامنے آ جائے گا، سب کھلی کتاب کی طرح آ جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ پرانے لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں، ابھی تو ٹیکنالوجی بالکل ابتدائی دقیانوسی خرافی دور میں ہے، یہ ٹیکنالوجی نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ اور جو قیامت کی ٹیکنالوجی ہے اس کو ٹیکنالوجی کہنا بھی غلط ہے، یہ ٹیکنالوجی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے سامنے۔ اس عالم محشر میں ہر کسی کے سامنے ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ پھر ماں اپنے بچے کو دیکھے گی، ابھی بھی واضح ہو جائے بھاگ جائے گی، ابھی بھی ماں کو پتا ہو بچے کی کیا حال ہے، بچے کو پتا ہو باپ کا کیا حال ہے، اس دن تو فرار کریں گے۔ لیکن جو اہل بیت کے ہیں وہ اس دن کوئی کہیں فرار نہیں کرے گا، جو ان باتوں کو سمجھ جائیں، جو آہ من قلت الذات کہیں، وبعد السفر کو سمجھیں، وعظیم المورد کو سمجھیں، اور تیار ہوں۔ ان کے پاس اتنا زاد ہوگا کہ انہیں خود بھی فکر نہیں ہوگی، اور میدان محشر میں وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون ہے، کس کو ضرورت ہے، میں اس کو دوں۔ فرار نہیں کر رہا ہوگا، وہ بانٹ رہا ہوگا۔ یہاں آپ خیرات بانٹتے ہیں، وہاں آپ انشاءاللہ حسنات بانٹ رہے ہوں گے۔ علی والے کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں پہ پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ کون علی؟ دن رات میں 1000 رکعت پڑھنے والا علی۔ کون علی؟ جو 32 کنویں کھود کے، باغ لگا کے، ہزاروں کی تعداد میں درخت لگا کے غریبوں کے لیے وقف کرنے والا علی۔ کون علی؟ لَضَرْبَةَ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ آہ من قلت ذات کون کہہ رہا ہے؟ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین، جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آہ من قلت ذات۔ کون کہہ رہا ہے؟ برز الایمان کلہ۔ وہ کہہ رہا ہے جو کل مجسم ایمان ہے، وہ کہہ رہا ہے آہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب میں کہاں جاؤں؟
علی یہ کہیں میں کس کی پناہ میں جاؤں، میں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کروں، میں کس طرح اپنے آپ کو اس سفر کے لیے آمادہ کروں. کتنا کریم گرانہ ہے، کتنا لطف ہے خدا کا، کتنی عظیم ہستیاں ہیں. آئیں امام زین العابدین سے فرزند علی سے پوچھتے ہیں. مولا میں کہاں جاؤں؟ الہی ان کان قل زادی، اے اللہ میرا ذات قلیل ہے، اس کو زیادہ میں کر بھی نہیں سکتا. فقط حسن ظنی بالتوکل علیک، لیکن اس ذات راہ کو میں زیادہ نہیں کر سکتا، تو اسے زیادہ کر دے گا. مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں تجھ پہ حسن ظن رکھوں، تجھ پہ توکل رکھوں، اس دنیا میں بھی ہر کام پہ اس پہ توکل رکھوں، اور اس دنیا کے بعد اس ذات راہ کے لیے بھی اسی پہ توکل رکھوں. یہ میرے لیے کافی ہے. ہمیں یہاں اس دنیا کے لیے خدا نے کہہ رکھا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، میں کافی ہوں. فہو حسبہ، کافی ہے. تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی شخص کی ضرورت نہیں، کسی سرمایے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر یقین نہیں آتا تو خدا کے کلام پہ یقین نہیں آتا. یہ جتنے پروجیکٹ کیے ہیں خدا قریق رحمت کرے والد مرحوم و مغفور نے، کبھی آپ یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد کا اس مرکز کے قریب کے مجمع آپ ہیں، کبھی کہیں کسی سے کوئی اپیل کی ہو، کوئی کسی اشارے کنائے میں مانگا ہو، کبھی کہیں آ کے کسی سے کوئی توقع لگائی ہو؟ میں قوم سے آیا تھا، طالب علم تھا، تربیت بچپن سے انہوں نے کی ہے. کسی نے کہا جی فلاں صاحب کے پاس بہت خمس ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب جہاں کہیں گے میں وہاں دوں گا. میں کہا بہت اچھی بات ہے. میں پہنچ گیا، میں نے کہا جی فلاں کے پاس بہت خمس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ جہاں آپ کہیں گے وہاں دیں گے. میں اپنے حساب سے اچھی خبر لے کے گیا تھا کہ مجھے کوئی شاباش ملے گی. مجھے بہت بری طرح ڈانٹ دیا کہ تمہاری نگاہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو میل ہے اس پہ ہے. خدا نے کہا ہے میں کافی ہوں. اسے چھوڑ کے ابھی تک ہمیں جتنے مشورے دینے آتے ہیں سب یہی کہتے ہیں نہیں جی مارکیٹنگ کرنی چاہیے، فلان کرنا چاہیے، فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں خدا ہے نا، وہ تو ہے لیکن یہ توکل ہے. ہم نے اپنی زندگی میں عملاً ان کو دیکھا، اس کے باوجود ہمارے لیے سخت ہے، واقعاً مشکل ہے. خدا پہ توکل کرو، اس کا وعدہ ہے. کوئی بھی کام ہو، آپ کا دنیاوی کام ہو، آپ کا اخروی کام ہو، آپ کا بزنس ہو، آپ کو جو مرضی ہے، جھوٹ نہ بولو، خدا پہ توکل کرو. جو آپ کے ذہن میں چالاکیاں آ رہی ہیں، تدبیر آ رہی ہے، وہ نہ کرو. جو خدا کہتا ہے وہ کرو، اور وہ کر کے دیکھو کیا ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو آؤ مجھ سے لے لو. میرے پاس کیا ہے؟ اس خوف اور رجا کو بیلنس کر رہے ہیں، متوازن کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی شخصیت متوازن ہو جائے. اگر انسان اتنا خائف ہو جائے، جو کل مثال پیش کی تھی وہ جو ہارون رشید نے جس کو قتل پہ لگایا تھا، اگر اتنا ہو جائے تو وہ پھر آ کے بات بھی نہیں کرے گا. آپ بھی والدین سے بھی میں کہہ رہا ہوں اتنی سختی نہ کرو کہ بچے آ کے آپ سے بات نہ کر سکیں. اتنا بھی ان کے ساتھ فری نہ ہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ معصیت گناہ کرنا شروع کر دیں. دونوں نہیں، بیلنس رکھو. اتنی سختی نہ کرو کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے بات ہی نہ کر سکیں، پھر جا کے اغیار سے بات کریں گے. یہاں انسانوں کو خدا سے بات تو کرنی ہے. آہ من قلت ذات، ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا کروں؟
بھائی توکل کرو خدا پہ، ٹھیک ہو جائے گا، وہ کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو وہ تمہارے ذات میں اضافہ کرنا ہو یا اسی ذات میں برکت ڈالنی ہو یا کیا کرنا ہو، وہ اس کا معاملہ ہے۔ ان کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک، اگر میں اپنے جرم کی طرف دیکھوں تو مجھے عقوبت نظر آتی ہے۔ فإن رجائی قد اشعرنی بالامن من نقمک، لیکن اپنے جرم کی طرف دیکھوں تو مجھے لگتا ہے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اگر امید کی طرف دیکھوں جو تجھ سے مجھے امید ہے تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، مجھے عذاب نہیں ہونے والا، خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے۔ ان کان ذنبی قد عرضنی للعقاب، اگر میرے گناہوں کی بات ہو تو میں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا جہنم کے لیے۔ فقط آذاننی حسن الثقتی بثوابک، لیکن مجھے آگاہ کیا، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، مجھے ائمہ نے یہ بھی بتایا ہے، حسن ظن رکھو خدا پر تو خدا ثواب دے دے گا، یوں ہی دے دیتا ہے، نہیں عمل کیا دے دیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، ان مناجات 15 میں نہیں ہے، وقت نہیں مل پا رہا، اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں، میرے ویسی خواہش تھی کہ صحیفہ سجادیہ کی جو 15ویں دعا ہے مریضوں کے لیے، مریض سب ہوتے ہیں، میں بھی مریض ہوا ہوں، آپ بھی ہو جاتے ہیں، اور نہیں تو اپنے خاندان میں کچھ ہوتے ہیں، وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور اس میں اصل مشکل جو ہے وہ آپ کے اوپر جو مینٹل پریشر آیا ہوتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے کہ آپ اس مریضی سے فائٹ کر سکیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا، اگر مریض ہیں نہیں ہیں پھر بھی پڑھیں۔ وہاں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مریضی کی وجہ سے مجھے وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا میرے خواب و خیال میں بھی کبھی کچھ نہیں آیا تھا، میرے سارے گناہ معاف، اور مجھے وہ کچھ دے دیا، کس لیے؟ کیونکہ یہ مریض ہے۔ حالت مرض میں جب آپ مریض ہوں، اگر آپریشن ہوا ہو، بیڈ پہ پڑے ہوں، آپ کی کوئی بینڈیج لگی ہوئی ہو، پٹی لگی ہوئی ہے، پلستر ہوا ہے، اگر ایسے ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کا احادیث میں، معصومین کی احادیث ہے کہ مجھے یہ ٹوٹی پوٹی ہوئی نماز زیادہ پسند ہے۔ اگر کہیں آئی سی یو میں ایسے پڑے ہوئے نا، قبلہ رخ بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کو، وہیں تھوڑا سا ہوش آ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے، جیسے آ رہا ہے وہ نماز پڑھو، وہ نماز ہو سکتا ہے سب سے زیادہ قبول ہو جائے۔ سفر کر رہے ہو، جہاز میں ہو، جیسے بھی جس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، صرف واجبات کی حد تک پڑھو۔ یہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ نماز میں سے کیا واجب ہیں، کون سے مستحب ہیں، کس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز بہت کم وقت لیتا ہے۔ وَإِنْ أَنَامَتْنِ الْغَفْلَةُ لِلْإِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ، میری غفلت نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ میں تجھ سے مل سکوں، لقاء اللہ کی منزل تک میں پہنچ سکوں، غافل ہوں، اس غفلت نے مجھے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ فقط نبہتنی المعرفۃ بکرمک وآلائک، لیکن تیرے کرم اور تیرے لطف اور رحمت کی اطلاع نے مجھے بیدار کر دیا ہے۔ میں غفلت میں تھا، میں سمجھتا تھا پتہ نہیں مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں ریلیجیس ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں لقاء اللہ کے قابل ہوں گا۔ میں تو ویسا نہیں ہوں۔ نہیں بھائی، تجھے بہت کچھ نہیں کرنا، وہ بڑا کریم ہے، تو تھوڑا سا کر، وہ بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اس نے میری آنکھیں کھول دی، غفلت نے میری آنکھیں بند کر دی تھی، تیری رحمت کی خبر نے میری آنکھیں کھول دی۔ وَإِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فرط العصیان والطغیان، وقت آ گیا۔ اگرچہ میرے تیرے درمیان میں میرے طغیان نے، میری جسارت نے، میرے گناہوں نے بڑا فاصلہ ڈال دیا تھا، فقط آنسنی، لیکن مجھے تجھ سے مانوس کر دیا ہے، بشر الغفران والرضوان، تو نے جو بشارت دی ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں غفار ہوں، میں تواب ہوں۔ میرے گناہوں نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا، لیکن یہ جو میں نے سنا کہ میں غفار ہوں، میں تواب ہوں، میرے پاس آؤ، تم 1 قدم آؤ گے، میں 100 قدم آؤں گا، اس نے تو مجھے بالکل آپ سے نزدیک کر دیا۔ خوف اور رجا کتنا بیلنس ہو رہا ہے۔
ہم شاید کل بھی نہ پڑھ سکیں، اس کے باقی جملات ہیں، اور ہر جملہ پہلے جملے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور پہلے والا جملہ بعد والے جملے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جو جس کو سمجھ میں آئے وہ اس کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے، اگر کوئی ایک کلمہ بھی کسی کو سمجھ میں آ جائے اس کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے ہم کلام امام زین العابدین سے استفادہ کر سکیں۔ آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ شہید اہل بیت کے اس مظلوم گھرانے میں جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے تھے، ایک دفعہ امام نے فرمایا یہ تشت ہٹا لو۔ پوچھا مولا آپ کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں؟ کہا نہیں، میری زینب آ رہی ہے، میری بہن برداشت نہ کر سکے۔ جب زینب تشریف لائیں تو کہا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ۔ اس حالت میں باپ اپنے کمسن بچے کو زندگی کی دعا دیتا ہے، لیکن امام نے موت کی تعویذ لکھنا شروع کی۔ وہ تعویذ لکھ کر قاسم کے بازو پہ باندھا، کہا جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس وقت کم ہے، میں مختصر مصائب پڑھوں گا، کل سے انشاءاللہ آپ کو زحمت دوں گا۔ کربلا میں امام حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کی۔ جب چچا نے محضر شہادت پڑھی تو بھتیجا بول پڑا، چچا میرا نام شہیدوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیا مجھے شہید ہونا نہیں ہے؟ کیا مجھے اذن نہیں ملے گا؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن جب ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے تو بار بار قاسم اجازت لینے آئے، لیکن کس طرح چچا اجازت دے سکتا تھا؟ حسین کے دادا نے بھی ایک یتیم کو پالا تھا، ایک یتیم کو حسین نے پالا ہے۔ جسے حسین کے دادا نے پالا وہ جوان ہوا، اسے نبوت ملی، اسے ریاست ملی، لیکن جس یتیم کو حسین نے پالا تھا وہ بار بار آ کر مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب کسی طرح بھی حسین نے اجازت نہ دی، قاسم نے جا کر زانو یہ غم بغل کیا، ہاتھ تعویذ پہ پڑا، تعویذ کھول کے دیکھا تو لکھا تھا بیٹا قاسم اگر کربلا میں حسین پر برا وقت آئے میری نیابت میں اپنی جان حسین پر قربان کر دینا۔ قاسم کو اجازت ملی، خوشی خوشی وہ تعویذ لے کر چچا کے پاس آئے۔ چچا نے جب تعویذ دیکھی تو کہا قاسم تمہارا نام بھی شہداء میں ہے، لیکن وہ محضر جو کل سنائی تھی وہ اور ہے، تمہارا نام بھی شہداء میں ہے، علی اصغر کا نام بھی شہداء میں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا غیرت ہاشمی نے جوش مارا، کھڑے ہو کر پوچھا هل یصلون الی الخیام؟ چچا کیا یہ اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا، علی اصغر کو میں لے کر مقتل کی طرف جاؤں گا۔ جب اجازت ملی قاسم نے تیار ہونا شروع کیا، حسین نے خود قاسم کو تیار کیا، امامہ سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، جب جانے لگے واپس بلایا، قمیض کا گریبان چاک کر دیا اور فرمایا یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ مقتل میں صرف ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے، دوبارہ بلایا، چچا نے بھتیجے کو گلی سے لگایا اور دونوں اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ قاسم نے داد شجاعت دینا شروع کی،
لشکر اعداء نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک لعین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کمزور ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا میں جا رہا ہوں، قاسم پہ ایسا وار کروں گا جیسے حبشی نے حمزہ پہ کیا تھا۔ اس نے کہا یوں ہی قاسم مر جائے گا، کوئی نہ کوئی اسے مار دے گا، تو کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں علی کا بغض ہے۔ وہ لعین جاتا ہے، پیچھے سے اس نے قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ روایت میں ہے فوقع القاسم علی وجہہ، قاسم منہ کے بل زمین پر گرا، زمین کربلا پر قاسم منہ کے بل گرا۔ جنت سے حسن دیکھ رہے ہیں، حسین خیمہ گاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا، حسنین سے عرض کروں گا، آپ سے برداشت نہ ہوا، منہ کے بل قاسم گرا۔ ایک واقعہ اور ہے، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا اسماء یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہ تھا؟ جب شہزادوں نے کہا اسماء یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہ تھا، اسماء کیا کرتی؟ پریشان ہوئی، فوراً کہہ دیا ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا۔ شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں دنیا سے چل بسی۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر جب گریہ شروع کیا شہزادوں نے، اسماء سے اور نہ بنا، کہا جاؤ جا کر بابا کو خبر کرو۔ جب آپ دونوں خیبر شکن کو خبر کرنے آئے، آپ کا گریہ سن کر علی باہر آئے اور آپ سے پوچھا، آپ دونوں سے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ جب آپ نے کہا ماں دنیا سے چلی گئی، فوقع علی علی وجہ، خیبر شکن منہ کے بل زمین پر آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مصیبت ایسی ہے جس میں صرف قاسم نے حسین کا ساتھ دیا ہے، حسین سے مواسات کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو لاشیں ہیں کربلا کی میدان میں جو پائمال ہوئے ہیں، ایک حسین کا لاشا، ایک قاسم جو پائمال ہوا۔ آپ نے سن لیا، برداشت کر لیا، لیکن آپ کے زمانے کا امام اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں، بائیں پسلیاں دائیں پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن ایک فرق ہے، جب حسین کا لاشا پائمال ہو رہا تھا، حسین دنیا سے جا چکے تھے۔ جب قاسم کا لاشا، بلکہ کہوں جب قاسم پائمال ہو رہے تھے، ابھی قاسم زندہ تھے۔ قاسم چچا کو بلاتے رہے امی ادرکنی، لیکن چچا کو آنے میں دیر ہو گئی۔ چچا جب آئے اور قاسم کے کنار بیٹھے، لوگوں نے دیکھا قاسم ایریاں رگڑ رہا تھا۔ اسی میدان کربلا میں یہی منظر تکرار ہوتا ہے۔ دیکھنے والا حسین نہیں ہے، ایریاں رگڑنے والا قاسم نہیں ہے۔ زینب نے جب دیکھا حسین کو شہید کیا جا رہا ہے، دل زینبیہ چھوڑا، مقتل میں آئی، نامحرموں میں آئی۔ کیسے آئی میں نہیں جانتا، لیکن جب دیکھا حسین ایڑیاں رگڑا۔ فرمایا لعینو یہ میرا بھائی ہے،
اسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، لیکن زینب کا بین کسی نے نہ سنا۔ زینب نے وہ منظر بھی دیکھا، والشمر جالس علی صدر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔